بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیئر کی بے و شراء کی شرطیں حضرت مولانا نے ذکر فرمائی، اسی میں پہلے آپ سن چکے ہیں کہ جب کمپنی نے کاروبار ابھی شروع نہیں کیا لیکن کمپنی کے اندر چیزیں صرف نقود کی شکل میں اور دیون کی شکل میں نہیں ہیں بلکہ دوسری جامد چیزیں بھی ہے، بلڈنگ مشینری وغیرہ، تو اب شیئر کا 10 سے زیادہ روپے میں بیچنا بھی جائز ہوگا۔ تبادلہ سیف محلہ کی جس طرح شکل بتلائی اس طریقے سے یہاں بھی ہوگا، یعنی کمپنی نے ابھی کاروبار شروع نہیں کیا ہے لیکن کمپنی کی چیزیں دو میں ہے، نقود میں بھی ہے اور مشینری میں بھی ہے۔ صرف نقود میں ہو تو کمپنی کا شیئر آپ نے 10 روپے میں خریدا ہے اور کمپنی میں صرف کیش روپیہ ہی ہے، ابھی کوئی اور دوسری شکل نہیں ہے، اس لیے احناف نے جو شکل بتلائی مخلوط غیر ربوی مال اور مال ربوی کمی بیشی کی شکل کے اندر ربوی کے مقابلے میں اور دوسرا ربوی غیر ربوی کے مقابلے میں، تو ربوی کے مقابلے میں ہوگا وہ تو برابر ہوگا، 5 روپے تو 5 روپے، 8 روپے تو 8 روپے، لیکن باقی 2 روپے ہیں اور سامنے بھی روپے ہیں تو روپے کے بدلے میں برابر چلے گا۔ اس لیے جب تک صرف روپیہ ہے 10 سے اوپر اور 10 سے نیچے جائز نہیں ہوگا، لیکن جب کمپنی نے دوسری چیزیں بھی بنانی شروع کر دی، بلڈنگ مشینری وغیرہ، اب آپ 10 روپے کا شیئر کسی کو 11 روپے میں 12 روپے میں بیچتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا 10 روپیہ اس کے 10 روپے کے مقابلے میں سیدھا نہیں جائے گا، بلکہ سامنے والے کو جب آپ شیئر بیچ رہے ہیں اور آپ کی کمپنی کے اندر کتنا کیش ہے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے یہ چیزیں ہوگی تو اب آپ کے لیے بیچنا جائز ہوگا۔ کمپنی کے پاس 6 روپے مثلا نقد کی شکل میں ہے تو آپ کا 6 روپیہ اس کے 6 روپے کا مقابلہ کرے گا، اور آپ کے باقی 4 روپے کمپنی کے پاس روپیہ نہیں ہے، بلڈنگ مشینری ہے، تو آپ کا 4 روپیہ اگر 10 روپے میں بیچتے ہیں تب بھی صحیح، اور اگر آپ 12 میں بیچتے ہیں تب بھی آپ کا 6 روپیہ اب روپیے کے مقابلے میں نہیں ہوا، اب روپیے 4 روپے ہیں اور مقابلے کے اندر 6 روپے کی چیز ہے، تو چیز کا اس سے مقابلہ جائز اموال ربویہ نہیں ہوا، اس لیے یہ شکل جائز فرمائی تھی مولانا نے۔ آگے اس کے بعد یہ فرمایا تھا کہ اگر نقود اور غیر نقود کی بے صرف نقود سے ہو رہی ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق ایسی حالت میں شیئر کی بے جائز نہیں تھی، اور بھی دوسرے حضرات نے بھی دوسری چیزیں بتلائی تھی۔ احناف کے یہاں آپ سن چکے ہیں، حنفی کے یہاں اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں، اتنا ہے کہ کمپنی کے کچھ اثاثے نقد ہے اور کچھ غیر نقد ہے، جب دونوں خلط ملط ہوں گے تو دونوں کا تقابل ربوی کا ربوی سے ہوگا اور دوسرے ربوی کا غیر ربوی سے ہوگا، اس میں کمی بیشی ہے تو کوئی حرج نہیں، 12 روپے کا ہوا تو بھی آپ کے 10 روپے میں سے 6 روپے نے 6 روپے کی نمائندگی کی اور باقی آپ کے 4 روپے نے 6 روپے کے برابر سامان کی نمائندگی کی، تو اب 6 روپے کے برابر سامان ہوا تو آپ ایک چیز مارکیٹ میں سے خرید رہے ہیں 100 روپے میں اور کسی کو آپ 80 میں بیچ رہے ہیں، آپ بیچ رہے ہیں تو آپ کا مال ہے، اسی طرح آپ ایک چیز لائے ہیں مارکیٹ سے 100 روپے کی اور سامنے والا خرید رہا ہے 115 روپے میں آپ کے پاس سے، اور وہ خرید رہا ہے اور آپ بیچ رہے ہیں تو جائز ہوا، اس لیے جب یہاں 100 کا مقابلہ نہیں ہوا، چیز کا روپے سے مقابلہ ہو رہا ہے، ایک ربوی ہے غیر ربوی ہے اور اس میں دونوں میں جنس ہے، جب یہ جنس بدل گئی فبی ہوں کئی فشید ہوں تو کمی بیشی سے جائز ہے حدیث شریف میں۔ آگے اس کے بعد مولانا کمپنی کی شیئر کی ایک دوسری شرط بتلاتے ہیں، شیئر کی خرید و فروخت کے جواز کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ کمپنی حلال کام کرتی ہو، اگر کمپنی کا اصل کاروبار ہی حرام ہو تو اس کمپنی کے شیئر خریدنا جائز ہے، مثلا کمپنی شراب کی ہے یا سود ہی کا کاروبار ہو رہا ہے جیسے بینکنگ وغیرہ تو یہ جائز نہیں، تو یہ بھی آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی کہ آپ جس کمپنی کے شیئر خرید رہے ہیں وہ کمپنی کیا کاروبار کرتی ہے، آپ اپنے بروکر کے ذریعے یا دوسری معلوماتی جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے یہ کرنے کے بعد ہی کسی کمپنی کے شیئر خریدنا آپ کے لیے جائز ہوگا۔ تیسری چیز، بعض اوقات صورت یہ ہوتی ہے کہ کمپنی کا اصل کاروبار تو حلال ہے لیکن کسی نہ کسی طرح سود میں کمپنی ملوث ہو جاتی ہے، مثلا بینک سے سود پر قرضہ لیتی ہے یا زائد رقم کمپنی کے پاس جو آئی لوگوں کے شیئر کی رقومات اور کمپنی پروڈکٹ کر رہی ہے، اب اس کے پاس ایک رقم لمبی چوڑی بچ گئی، یہ رقم کاروبار میں کہیں نہیں لگا رہے ہیں اور اس کے بجائے کسی بینک کو سود کے اوپر دے رہے ہیں، بینک میں رکھوا کر بینک کے پاس سے سود لیتے ہیں، اگرچہ یہ کمپنی کا اصل کاروبار نہیں ہے، ایک ذیلی اور ضمنی کاروبار ہے لیکن تھوڑا کچھ خطرہ اس میں آ گیا،
آج کل بیشتر کمپنیاں اسی نوعیت کی ہے، مولانا یہ فرما رہے ہیں۔ ایسی کمپنیوں کے شیئر لینے کا کیا حکم ہے؟ علماء کا اس میں اختلاف ہوا۔ دو چیزیں مولانا یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ بعض علماء کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ سودی کاروبار کمپنی اصلاً کر رہی ہو یا تبعاً، سودی کاروبار کم ہو یا زیادہ ہو، ہر صورت میں چونکہ سودی کاروبار کر رہی ہے اور کوئی شخص اگر کمپنی کا شیئر لیتا ہے تو یہ کمپنی کو سودی کاروبار کا وکیل بنا رہا ہے، لہذا کمپنی کا سودی لین دین اس کی طرف بھی منسوب ہوگا، اس لیے کہ وکیل کا کام موکل کی طرف لوٹ رہا ہے۔ اس لیے جو کمپنی کسی نہ کسی طرح سودی لین دین میں ملوث ہے اس کے شیئر لینا جائز نہیں، خواہ اس کا حقیقی کاروبار درست ہو۔ یہ ایک فتویٰ ہے اور یہ احتیاط والا فتویٰ ہے علماء کا، بہتر یہی ہے۔ مولانا دوسری ایک شکل ذکر کرتے ہیں، لیکن صحیح معلوم ہوتا ہے کہ کمپنی کے سودی لین دین کی دو صورتیں ہیں۔ مولانا نے وضاحت کی ہے اور وہ کسی طرح اس کے جواز کے قائل ہے، لیکن جو سودی لین دین ہوا اور سال پورا ہونے پر آپ کو پتا چلا کہ اتنا سودی ہے، حضرت مولانا نے آگے ایک دوسری مثال دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ اتنا سود نکال دیا جائے اور باقی جو رقم ہے وہ آپ کے لیے جائز ہوگی۔ خیر یہاں بھی مولانا سودی لین دین کی دو صورتیں فرماتے ہیں، ایک یہ کہ کمپنی قرضہ لے اور اس پر سود ادا کرے، اور ایک یہ ہے کہ وہ کمپنی خود دوسرے کو قرضہ دے، جیسے اوپر مثال میں کمپنی کا کاروبار چل رہا ہے اور ایک رقم اس کے پاس پڑی ہوئی ہے، یہ اس نے بینک کو سود پر دے دی اور بینک کسی اور کو سود پر دے گی، پھر بینک ان کو سود ادا کرے گی۔ بینک کا اور ان کا کاروبار نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ بینک کاروبار کر نہیں سکتی ہے، سیکولرزم جو ممالک ہے اس کے اندر سرمایہ دارانہ نظام میں بینکیں براہ راست کاروبار نہیں کر سکتی، وہ کاروبار کا ذریعہ ضرور بنے گی۔ یہ عجیب ان کا فلسفہ ہے، اس کے پیچھے بھی یہودی دماغ کام کر رہے ہیں۔ لیکن صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ کمپنی کے سودی لین دین کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے کہ کمپنی خود کسی سے قرضہ لے رہی ہے اور اس پر سود ادا کر رہی ہے، کمپنی کو ضرورت پڑی مال کے پروڈکٹ کے لیے اور کیش ہے نہیں تو کسی بینک سے رجوع کیا اور وہاں سے لون لی، یا کسی تمویلاتی ادارے سے رابطہ قائم کیا اور اس کے پاس سے لیا، فائنانسنگ جو کمپنیاں ہیں ان کے پاس سے روپیہ لیا اور وہ سود پر ہی ملتا ہے۔ اس صورت میں کمپنی کے آمدنی میں تو کوئی حرام عنصر نہیں شامل ہوا، کمپنی نے سود سے لیا نہیں ہے بلکہ سود دیا ہے، تو اس لیے جب کوئی شخص سود پر قرضہ لے تو یہ فعل تو حرام اور سخت گناہ ہے، مگر وہ قرض کا مالک بن جائے گا۔ مثال آپ کی اور ہم کی کسی کیوں دے، اور بھی بہت سارے لوگ دنیا میں کاروبار کر رہے ہیں اور وہ سودی لین دین ہی پہ کاروبار کر رہے ہیں۔ تو اب اگر کوئی بینک کے پاس سے سود لے رہا ہے، یعنی قرضہ لیا، لون لی، اور اس نے 1 لاکھ روپیہ لیا اور ادا کرنا ہے 1,10,000 سال پورا ہونے پر، تو 10% پر اس نے سود لیا، تو اب اس نے لیا ہے 1 لاکھ اور ادا کرنا ہے 1,10,000، تو اس کے پاس سود آیا نہیں بلکہ وہ سود دے رہا ہے۔ تو اب یہ مجبوری کی بنیاد کے اوپر کس درجے کی مجبوری ہے وہ جانے کمپنی۔ ایک تو ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ یجوز للمحتاج الاستقراض بالربا، محتاج کا لفظ ہے، کمپنیاں محتاج کم ہوتی ہے، اور اگر حقیقت میں ہو گئی تو ایسے موقع کے اوپر اس کے لیے گنجائش ہوتی ہے، لیکن یہ کمپنی یہاں حضرت مولانا جو مسئلہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ایک ہے آپ کا کسی کو سود دینا اور ایک ہے آپ کا سود لینا۔ سود دینا تو حرام، لینا بھی جائز نہیں، لیکن آپ جب لے رہے ہیں تو لینے کے بعد فقہائے کرام نے یہ فرمایا ہے کہ جو سودی کاروبار آپ نے کیا، 1 لاکھ روپیہ بینک سے لیا اور اب 1,10,000 آپ کو ادا کرنا ہے، تو یہ جو 1 لاکھ روپیہ آپ نے لیا اور اس سے آپ جو کاروبار کریں گے، یہ کاروبار سے جو آمدنی 1 لاکھ کی آپ کو جو ملی یہ حلال ہے۔ 10,000 دینا آپ کے لیے جائز نہیں، لیکن مجبوری میں آپ نے لیا ہے یا جس درجے میں بھی لیا ہے، ابھی فتویٰ نہیں دیا جا رہا ہے، ابھی گفتگو ہو رہی، تو قرض کا مالک بن جائے گا۔ حاصل یہ ہے کہ اگر آپ نے بینک سے سودی قرضہ لیا 1 لاکھ روپیہ، تو آیا آپ اس کے مالک بنتے ہیں یا نہیں؟ فقہائے کرام نے کہا ہے کہ اس کا یہ عمل تو صحیح نہیں ہے، لیکن اس نے جو 1 لاکھ روپیہ لیا اور اس کو جو استعمال کیا تو یہ آمدنی اس سے جو بڑھے گی 1 لاکھ روپے سے جو آپ اس کو کاروبار میں لگائیں گے۔ آپ کی کمپنی نے پیسہ کسی دوسری بینک یا مالیاتی ادارے سے قرضے میں لیا، تو جو پیسہ لیا ہے اس کے اوپر اس کو سود دینا ہے، لیکن یہ جو 1 لاکھ روپیہ لیا اس پر جو اس نے کاروبار کیا اور آمدنی بڑھی تو یہ حلال ہوگا، مگر وہ قرض کا مالک بن جائے گا۔ اس کے ساتھ کاروبار کر کے جو آمدنی حاصل ہوگی وہ بھی حلال ہوگی،
اس صورت میں زیادہ سے زیادہ اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ کمپنی چونکہ اس شیئر ہولڈر کی وکیل ہے، اس لیے سودی قرضے لینے کی نسبت اس کی طرف بھی ہوگی اور اس کو سودی قرضے لینے پر رضامند سمجھا جائے گا۔ اس کا جواب حضرت تھانوی کے حوالے سے حضرت دے رہے ہیں، لیکن انشراح نہیں ہے اس مسئلے پر ہمیں۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ فرمایا کہ اے جی ایم میں آپ آواز اٹھائیے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بھی اشکال ہو سکتا ہے جو حضرت تھانوی نے ذکر نہیں کیا لیکن مولانا اس پر کر رہے ہیں کہ کمپنی کی ذمہ دار شرکت کی وجہ سے اس کے وکیل تو بہرحال ہے، اور یہ معلوم ہے کہ جو آواز اٹھائی جا رہی اس پر عمل نہیں ہے، تو موکل کو پہلے سے معلوم ہے، وکیل جس کو آپ بنا رہے ہیں آپ کو خود معلوم ہے کہ میری آواز بھی اثر انداز نہیں ہے، اور جس کمپنی کو آپ نے کاروبار کرنے کے لیے اپنا وکیل بنایا وہ وکیل بھی آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کمپنی میں جو وکالت ہے یہ اس وکالت سے مختلف ہے جو شرکت اور پارٹنرشپ میں ہوتی ہے۔ شرکت میں مکمل طور پر دونوں ایک دوسرے کے وکیل ہوتے ہیں، شروع میں آپ سن چکے ہیں، اور شیئر کمپنی میں لمیٹڈ کچھ چیزیں آتی ہے۔ آپ کو بھی معلوم ہے کہ کمپنی کے یہ اصول اور ضابطے ہیں، اور پھر آپ کاروبار میں شریک ہو رہے ہیں، تو اصول اور ضابطوں میں اگر غیر شرعی چیز ہے تب تو آپ کی وکالت کسی درجے میں آپ اس کو وکیل نہ بنائیں، اپنا موکل آپ نہ بنیں اور آپ یہ کاروبار نہ کریں۔ لیکن مولانا نے ایک تو پہلی بات یہ جو فرمائی کہ آپ جب قرض لیتے ہیں دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے مفتی کا فتویٰ، کوئی مسئلہ سامنے آیا اور آپ فتویٰ دے رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ ابھی وہ مسئلہ فرضی ہے، ابھی آپ کے ساتھ وہ پیش نہیں آیا، لیکن آپ عمل کرنے کے لیے کسی مفتی صاحب سے پوچھیں کہ بھائی مجھے اس طرح کرنا ہے اور وہ کمپنی یہ کرتی ہے، تو اس وقت کا فتویٰ اور ہوتا ہے۔ حضرت مولانا نے یہاں جو چیز ذکر فرمائی یقیناً الگ الگ جزئی سے، مثلا کوئی ایک چیز پوری کاروبار کا کوئی ایک سسٹم ہوتا ہے، اس سسٹم میں کچھ چیزیں حلال ہوتی ہے، کچھ چیزیں حلال نہیں ہوتی ہے، کچھ جائز ہوتی ہے، کچھ شرطیں کچھ جائز نہیں ہوتی ہے۔ اب آپ یہ کریں کہ انفرادی طور پر تو ہر ایک جائز ہوتی ہے، لیکن اجتماعی طور پر جب ایک دوسرے سے مل کر اس کے اندر کوئی فساد آ جاتا ہے تو یقیناً یہ فساد بھی فساد ہی کہلائے گا۔ حضرت مولانا جو یہ فرما رہے ہیں کہ قرض لینا اور دینا دونوں میں فرق ہے، آپ کی کمپنی قرض لے رہی ہے تو اندر سود نہیں آ رہا ہے، لیکن آپ خود سود کے مرتکب، حدیث شریف میں جو ممانعت، اور حضرت مولانا نے خود بھی سود کے سلسلے کی جتنی روایتیں ہیں ان تمام کو آپ نے جمع کی ہے، جواہر الفقہ کے اندر بھی، آپ کے والد محترم کی کتاب کے اندر بھی آپ نے جمع کیا، اور مستقل بھی آپ نے سود کی ممانعت کے اوپر جو چیزیں ذکر فرمائی اس کے اندر یہ چیز بھی آپ نے ذکر فرمائی، لینے والا دینے والا، حدیث شریف میں جو کچھ ذکر فرمایا گیا، اور حضرت مولانا نے اس کو سخت حرام اور گناہ بھی فرمایا۔ جب یہ گناہ ہو گیا اب نتیجے کے طور پر لیکن فقہائے کرام نے اس قسم کے جب مسائل آتے ہیں تو مسئلہ کسی نے ارتکاب میں کوئی کر لیا، کسی نے، جیسے ابھی میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ایک دارالفتہ سے پوچھا گیا کورونا کے سلسلے میں کہ نمازوں میں ڈسٹینسنگ کے لیے کیا کریں، انہوں نے کہا کہ جائز نہیں، سبھی منع فرما رہے ہیں، یقیناً بات ہے، لیکن حکومت نے جب لازم کر دیا ہو اور مسلم اطباء نے بھی یہ چیزیں، اور پھر یہ حالات ظاہری جو کچھ ہو، اب اس کی نتیجے کے اندر کوئی ایک مسئلہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ایک مسجد میں ڈسٹینسنگ سے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، تو وہاں سے یہ فتویٰ آیا کہ آپ حکومت سے یہ مطالبہ کریں، ایک عامی آدمی آپ سے مسئلہ پوچھ رہا ہے تو آپ یہ کہہ دیجیے کہ بھئی یہ نماز صحیح نہیں ہوگی، اگر نہیں ہو رہی ہے تو، حالانکہ وہ سنت مؤکدہ ہے، فرض کے درجے میں نہیں ہے، صفوف کا جاری ہے، لیکن یقیناً سنت مؤکدہ، کچھ لوگوں نے مطلق مستحب کہا، سنت کہا، ہم روایتوں کی روشنی کے اندر اس کو مطلق سنت مستحبہ نہیں کہہ سکتے بلکہ سنت مؤکدہ ہی کا درجہ میں کہوں گا، اس لیے کہ حدیث شریف میں جو اس کی تاکید، لیکن میں جو یہاں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ مفتی صاحب نے جو فتوے دیے اور اس میں یہ کہا کہ آپ حکومت سے مطالبہ کریں کہ بھئی دوسری سب چیزوں میں ڈسٹینسنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو مسجد میں کیوں، یہ ایک الگ نوعیت کی بات ہے۔ آپ سے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس طرح کوئی نماز پڑھے تو نماز صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی، کس درجے میں ہوگی، آپ کو وہ فتویٰ دینا ہے، اور اب آپ اس کے بعد دوسری چیز جو کہہ رہے ہیں جس پر عمل کرنا اس عامی کے لیے نہیں اور آپ کے لیے بھی ممکن نہیں ہے، پورے ملک پر جب ایک قانون نافذ ہوا ہے تو انفرادی طور پر آپ کے لیے اس سے استثناء قانونی ہو، عملاً آپ کریں وہ الگ ہے، جیسے ہو رہا ہے مذہب کے لیڈر کر رہے ہیں اور ڈسٹینسنگ نہیں کر رہے ہیں اور پھر بھی کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن قانونی طور پر ہم سے تو پوچھا جائے گا۔ تو ایسے موقع کے اوپر، اور اس میں دونوں پہلو ہیں، محض قانون نہیں ہے، اس کے ساتھ مسلم اطباء کی آرا بھی شامل ہوئی ہے،
بڑے بڑے عالم اسلام کے. تو اور فقہاء کرام نے اطباء کی رائے کا بھی اعتبار کیا ہے. کئی مثالوں میں آپ سن چکے ہیں کہ مسلم طبیب ماہر تجربہ کا دیندار اگر وہ کہتا ہے تو اس کی رائے کا بھی فقہاء نے اعتبار کیا ہے. بیماریوں کے سلسلے کے اندر علاج کے لیے کسی چیز کو استعمال کرنا ہے، اس ڈاکٹر نے آپ کو کہا کہ بھائی مطلق ایک الگ آدمی ہے اور ایک آپ کا انفرادی کیس ہے، اس کیس کے اندر آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ اس پر عمل کریں ورنہ آپ کی طبیعت میں زیادہ خرابی آئے گی. تو ایک مسلم طبیب نے آپ کو کہا تو اس کی رائے پر عمل کرنے کو بھی فقہاء کرام نے کتنی عبارتوں کے اندر مثالوں میں اس کو پیش کیا ہے. خیر، تو گفتگو یہ ہے کہ حضرت مولانا جی یہاں جو چیز فرماتے ہیں وہ دو چیزیں الگ الگ. ایک ہے گناہ ہونا، لیکن نعوذ باللہ کو اس سے یہ سمجھے کہ حضرت مولانا ترغیب دے رہے ہیں کہ شیئر کے اندر آپ کے لیے آپ کی کمپنی اگر کسی سے قرضہ لے رہی ہے تو لینا جائز ہو گیا، اس لیے کہ کمپنی کا لینا تو حرام، لیکن اس کے نتیجے کے اندر جو آمدنی ہوئی وہ حلال ہے، اس لیے آپ کاروبار کر سکتے ہیں، فرق تو کوئی نہیں پڑا، گناہ تو ہوا، توبہ استغفار کر لیں گے. تو یہ اس طرح حضرت مولانا فرمانا یقیناً نہیں چاہتے ہیں، لیکن چونکہ جو دلیل ہے وہ اتنی مؤثر نہیں ہے. نفس اصولی طور پر یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن ویسے بھی جو لوگ سودی کاروبار میں ملوث ہونے کو کوئی عیب نہیں سمجھ رہے ہیں وہ لوگ اس قسم کی دلیلوں سے استدلال کرتے ہوئے اپنے آپ کو تھوڑا ان چیزوں کی طرف لے آئیں گے. اس صورت میں زیادہ سے زیادہ اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ کمپنی چونکہ اس شیئر ہولڈر کی وکیل ہے اس لیے سودی قرضے لینے کی نسبت اس کی طرف بھی ہوگی اور اس کو سودی قرضے لینے پر رضامند سمجھا جائے گا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہی سوال میں نے حضرت مفتی احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پوچھا تھا دور حدیث کے سال میں. حضرت نے اس وقت بھی یہی فرمایا تھا کہ علماء یہ کہہ رہے ہیں. میں نے اس پر یہی اشکال کیا تھا کہ جب ہمارا موکل ہمارا وکیل جب ہماری زبان ہے تو ہم گویا راضی ہے وکیل جو کر رہے ہیں اس پر، لیکن حضرت مولانا آگے جو فرق بتلاتے ہیں وہ یہ کہ ایک تو دو پارٹنر کے درمیان کوئی کاروبار ہوتا ہے، روبرو بات ہوتی ہے، اور کمپنی کا جب مسئلہ آتا ہے تو کمپنی تک آپ کی رسائی نہیں ہوتی، اور اگر AGM میں آپ نے آواز بھی اٹھائی تو آپ کی آواز قابل اعتبار نہیں. تو ایسا کاروبار کرنا شریعت میں کہاں بہت ضروری ہے. میرا جو اصل کہنا ہے وہ یہ، اور بھی کاروبار اور کمانے کی دوسری شکلیں ہیں اس کو اپنائی جائے. آپ کسی قسم کی شیئرز میں جائیں گے آپ تو یقیناً کہیں نہ کہیں گڑبڑ آئے گی. جب دو مسلمان آپ کا کاروبار کرتے ہیں، ہمارے ایک رشتے دار تھے ان کے ساتھ ہمارے ایک دوسرے رشتے دار نے کاروبار کیا، ایک مولانا تھے اور دوسرے عامی تھے، اور وہ عین بھاؤ سے کاروبار ہوتا تھا اس وقت اناج اور غلے کا، تو عین بھاؤ سے بیچنا بولا جاتا تھا. کیا مطلب؟ ایک آدمی لمبا چوڑا اس کے پاس اناج اور غلہ اس کے کھیت میں پکا اور آپ کاروبار کر رہے ہیں، وہ آپ کے پاس آیا اور آ کر آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرے اتنے ہزار کنٹل میرے پاس چاول ہے، یہ مجھے بیچنے ہیں. مارکیٹ میں جو سب سے اعلیٰ اور عمدہ بھاؤ ہو اس وقت اس کو بیچ دینا، اس کو عین بھاؤ بولتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اس وقت تو دونوں کے درمیان یہ مسئلہ مجہول ہی رہا کہ مبی کی قیمت کیا ہوگی. مبی تو متعین ہے لیکن قیمت متعین نہیں، تو سامنے والے کو جو دینا ہے بائے کو کتنا دیا جائے گا، مشتری کو کتنا روپیہ ملے گا یہ متعین نہیں ہو رہا ہے اور یہی مجہولیت ہے. تو اس قسم کی چیزوں میں جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کاروبار کرتا ہے، مجھے جو آپ کو کہنا ہے کہ وہ بھی نمازی تھے، جب یہ مولانا نے کہا کہ ایسا کاروبار تو ہمارے یہاں نہیں ہے، انہوں نے کہا یہاں کاروبار ایسا ہی چلے گا، آپ کو رہنا ہو تو رہو، مسلمان ہو کر نمازی ہو کر. اس کو اس وقت تو یہ کاروباری دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی چلتی ہے کہ جس کو صحیح کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن برسوں کی اس طرح کی چیزیں لگی ہوئی ہے تو اس سے یہی ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ کی کمپنی سود دیتی ہے، لیتی نہیں ہے، لیکن حدیث شریف کی ممانعت پر مولانا نے اس کو حرام اور گناہ بھی کہا. پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ والی جو بات فرمائی کہ سودی کاروبار پر راضی نہیں ہو تو اس کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی، جبکہ اس کو معلوم ہے کمپنی کی ذمہ داران کی طرف سے اس مضمون کا خط لینا ہے کافی سمجھا جاتا ہو سکتا ہے. امداد الفتاویٰ کا حوالہ بھی مولانا نے دیا. آج کل ATM میں، اس وقت یہ نہیں تھا AGM اینوئل جنرل میٹنگ کے اندر یہ بات آتی ہے، تو اس پر بھی اشکال ہو سکتا ہے. جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی نے ذکر نہیں کیا لیکن حضرت مولانا خود اس کو بھی ذکر کر رہے ہیں. یہ مولانا کی اخلاص کی دلیل ہے کہ ایک مسئلہ تو ذکر کیا لیکن جو اشکالات جن جن پہلوؤں سے ہوتے ہیں حضرت نے اس کو ذکر فرمایا. یہ الگ بات ہے کہ کوئی حکم جو آپ نے لگایا اس سے آپ متفق ہو یا نہ ہو، وہ یہ کہ کمپنی کی ذمہ داران شرکت کی وجہ سے اس کے وکیل تو بہرحال ہے، لیکن یہ کہا کہ پارٹنرشپ میں جو شرکت ہوتی ہے وہ اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے اور یہاں جو ہوتی ہے وہ یہ نہیں. شرکت میں ہر شریک کی وکالت اس درجے کبھی ہوتی ہے کہ ایک شریک بھی اگر کاروبار سے اختلاف کرے تو وہ کاروبار نہیں ہو سکتا.
شرکت میں فیصلے اتفاق رائے سے ہوتے ہیں، جبکہ کمپنی میں وکیل اور موکل کا رشتہ اس درجے کبھی نہیں ہوتا ہے کہ ایک شیئر ہولڈر بھی اختلاف کر دے تو فیصلہ نہ ہوگا، بلکہ ہزاروں نہ کہے تب بھی کمپنی اپنی پالیسی پر ہی چلتی ہے۔ کمپنی میں فیصلہ اتفاق رائے سے نہیں اور نہ اتفاق رائے سے کام چلانا وہاں ممکن ہے۔ یہاں فیصلے کثرت رائے سے ہوتے ہیں، اور پھر کثرت رائے میں بھی آپ سن چکے کہ کثرت میں افراد مراد نہیں، روپیہ مراد ہے، جس کے زیادہ شیئر، جس کے پاس روپیہ زیادہ۔ اب جہاں فیصلے کثرت رائے سے ہوتے ہوں وہاں کوئی شخص سودی لین دین کی آواز اٹھائے مگر اقلیت میں ہونے کی وجہ سے اس پر عمل نہ ہو اور سودی لین دین بدستور جاری رہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سودی لین دین اس کے خلاف آواز اٹھانے والے کی وکالت اور رضامندی سے ہو رہا ہے۔ لیکن جب آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح ہے تو یہ کاروبار اللہ پاک نے کمانے کے مختلف طریقے، مختلف ذرائع دیے ہیں۔ جب آپ کو انشرا نہیں ہے تو پھر آپ ایسی جگہ پر کاروبار کیوں کر رہے ہیں، یہ مجھے کہنا ہے۔ اگر کسی نے کل لیا اور مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے اس وقت تو یہ فتویٰ دے سکتے ہیں کہ جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا، گناہ ہوا، توبہ کر لیجئے، لیکن جو روپیہ آپ کے پاس ہے کمپنی کا، یعنی جو آپ نے سود دے دیا اس کے بعد جو آپ نے لون لی ہے اور اس لون سے جو آپ نے فائدہ اٹھایا تجارت کی، وہ آپ کے لیے حلال ہوئی۔ لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ اس سے پھر سود کا دروازہ کھلنے کے ذریعے ہی ہو سکتے ہیں۔ قانونی طور پر، اصولی طور پر بات صحیح ہوتی ہے، انفرادی الگ الگ جزئیے ملا کر، لیکن اجتماعی طور پر جو اس کی شکل بنتی ہے یہ در حقیقت اس کے بعد نتیجتاً سودی کاروبار کی گنجائشیں دینے ہی کی شکلیں سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے یہ اے جی ایم میں آواز اٹھانا یہ آپ کو یقیناً معلوم ہے کہ نہیں ہے، اس بنیاد کے اوپر یہ چیز حضرت مولانا سے ہمارا جزوی اختلاف ہے اس مسئلے میں کہ محض اے جی ایم میں آواز اٹھانا۔ حضرت تھانوی نے جو ذکر کیا تھا اس کو سمجھنے کے لیے حضرت مولانا نے تو شاید کہیں، یا میں نے پڑھا نہیں حضرت مفتی تقی صاحب کی عبارت میں، لیکن ہم نے خود ہمارے ملک میں شہر کے جو حالات دیکھے اس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ شہر پر دو قسم کے حالات گزرے ہیں۔ ایک انگریزی دور میں جب شہر انگریز کمپنیوں نے یا ہندوستانی کمپنیوں نے قائم کیے تھے، لیکن حکومت چونکہ انگریز کی تھی، برٹش راج تھا، اس بنیاد پر غفلے کرنے کے طریقے بہت کم ہوتے تھے۔ یہ لوگ بڑی عجیب قوم ہے، رفاہ عامہ کے کاموں کے اندر اس طرح کے غفلے وغیرہ کو برداشت نہیں کرتے ہیں، جہاں کھل گیا ہو، اور دوسرے موقع پر دوسری بہت ساری چیز کرتے ہیں، لیکن کاروبار کو انہوں نے امانت داری سے رکھا ہے۔ امانت داری یعنی جو دنیاوی اعتبار سے جو حقوق اور اصول اور ضابطے ہیں اس کے مطابق۔ اس لیے کاروبار میں وہ کوئی وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ پورا کرتے ہیں۔ آپ مثال سن چکے ہیں کہ مدت پوری ہونے یعنی ڈویژن ملنے سے پہلے ایک آدمی نے اپنے شیئر بیچ دیے اور 2-4 دن کے بعد ڈویژن آیا تو بھی وہ مشتری کو ہی دے گا جس نے شیئر خرید لیے ہیں، حالانکہ نام اس کا تھا، اس کے نام پہ ہی ڈویژن آیا ہے، لیکن یہ امانت داری ان لوگوں کے یہاں اس چیز پر یہ چلتی ہے۔ یہ اس طرح کی کئی چیزیں برٹش راج کے اندر اور اس کے بعد بھی ملک جب آزاد ہوا تو ابھی جو پرانی کھیت تھی ان کے اخلاق اور آداب سیکھ کر کاروبار کے اندر ہندوستان میں اتنی بدماشیاں نہیں آئی تھی، لیکن گزشتہ 15-20 سال سے حضرت مہتا کا جو کیس آیا اور اس طرح کے کیس دوسرے آنے لگے اور اب تو کثرت سے یہ چیزیں ہیں، تو شیئر مارکیٹنگ میں سٹہ بازی بھی چلنے لگی۔ شیئر مارکیٹنگ کے اندر حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں رہی، مطلق کاروبار کو آزاد چھوڑ دیا، اور کاروبار میں کہاں روپیہ، تو ایک مومن اس طرح کی کمائی پر اطمینان کیسے کر سکتا ہے؟ حضرت مولانا نے جب فرمایا تھا اس کو بھی 20-25 سال ہو گئے، اس لیے حضرت مولانا نے یہ چیز فرمائی، چنانچہ آپ کے دوسرے فتاویٰ میں کچھ آپ نے سود وغیرہ کے مسئلوں کے اندر شدت بھی اپنائی ہے اور آپ نے اپنی کتاب میں ان چیزوں کو ذکر بھی کیا ہے۔ اگرچہ لوگوں نے آپ کے اس فتوے پر پھر بہت غلط انداز میں باتیں کی کہ ایک مفتی کا کام ہے کہ جب اس کے سامنے دلائل اور آشکارا ہو جائے چیزیں تو وہ اپنے قول سے رجوع کرے، یہ ان کی عین تقویٰ اور عین اخلاص کی دلیل ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اس کے اوپر اچھال کود کی۔ آپ میں یہ ہمت بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے کسی فتوے سے رجوع کریں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، حضرت مفتی شفیع صاحب نے بھی اور بھی دوسرے حضرات مفتیان کرام نے کیا ہے، تو یہی چیز ہوتی ہے۔ اس لیے یہ جو آواز اٹھانے والی بات ہے وہ زیادہ نیچے نہیں اتر رہی ہے۔ خیر اب دوسری ایک گفتگو مولانا فرما رہے ہیں، کمپنی کے سودی لین دین کی دوسری صورت یہ ہے کہ کمپنی قرضہ دے کر سود لے، قرضہ دے رہی ہے، جیسے آج کل بیشتر کمپنیاں زائد رقم بینکوں میں سیونگ اکاؤنٹ میں رکھوا کر اس پر سود لیتی ہے، یعنی بظاہر آپ نے سود پر ہی یہ رقم کاروبار میں نفع کمایا، یعنی نفع نہیں ہوا، آپ کو جو ملا وہ تو سود ملا ہے، آپ نے تو کمپنی کو کاروبار کے لیے، آپ نے بینک کو کاروبار کے لیے دیا نہیں، اور جسے میں کہہ چکا ہوں سیکولر نظام میں بینک کے کاروبار ڈائریکٹ کر بھی نہیں سکتی ہے۔ تو اب کیا ہوگا، یہاں دو اشکال ہے، ایک یہ کہ سودی معاملے میں شیئر ہولڈر کی بھی شرکت ہو جائے گی، اس کا حل تو وہی ہے جو اوپر مذکور ہوا،
کہ نفس جواز آپ کے لیے ہوا. دوسرا اشکال یہ ہے کہ کمپنی جو منافع یعنی آواز اٹھاؤ آپ. دوسرا اشکال یہ ہوا کہ کمپنی جو ڈویژن تقسیم کرے گی اس میں بھی سود شامل ہوگا. آمدنی کا جو حصہ سود سے حاصل ہوا وہ حرام ہے. یہاں لینے کی بات ہے اس لیے مولانا نے فرمایا, اور وہاں دینے کی بات تھی اس لیے سود تو نہیں آیا. لیکن آپ نے سود دینے کے بعد اس رقم سے جو فائدہ اٹھایا اس کو نفس رقم کو حلال کہا گیا. یہاں آپ سود دے رہے ہیں, اس لیے جب آپ کی کمپنی سود پر رقم بینک کو دے رہی ہے اور کمپنی آپ کو ڈویژن کے نام سے دے رہی ہے تو یقینی بات ہے کہ کمپنی جو آپ کو نفع کے عنوان سے دے رہی ہے نفع نہیں ہے, سود بھی ہے اس میں. اس بارے میں حضرت حامی نے 2 باتیں ارشاد فرمائی. ایک ہے کہ ہمیں ہر کمپنی کے بارے میں یقین سے یہ نہیں معلوم ہے کہ اس نے سود لیا, کام مقہم معمول نہیں ہے. اس وقت اتنی زیادہ نیٹ کی اور دوسری چیزوں کی سہولیات نہیں تھی, اس لیے اس وقت معلوم ہونا تھوڑا مشکل ہوتا تھا. لیکن آج کل اب یہ مشکل نہیں, خود کمپنیاں بھی اپنا بیلنس شیٹ اور اپنا سرویہ بتلاتی ہے, کمپنی نے اتنے روپئے فلاں کو دیے, فلاں سے لیے, یہ سب کچھ. تو اگر سے ساری معلومات نہیں ہوتی ہے کچھ چیزیں اس قسم کی مخفی بھی رہتی ہے, اس لیے مشکل تو ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جب ہمیں کسی کمپنی کے متعلق یقین ہو تب تو بات دوسری ہے, اور یقین نہیں ہے صرف تعمق کے ہم معمول نہیں ہے, لیکن حلال حرام کے معاملے میں من وجہ تعمق بھی ہونا چاہیے, مطلق یہ نہیں ہے. اگرچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عبارت ہے اور حضرت نے خود بہت احتیاط سے عمل کیا ہے, لیکن امت کے لیے سہولتیں دینے میں حضرت نے اس قسم کے مسائل میں کافی سہولتیں بھی دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر دل پر سود لیا بھی ہو تو وہ قلیل ہے. یہ دلیل الگ ہے کہ تھوڑا کچھ لیا ہے, کمپنی نے پورا کاروبار تو کمپنی کرتی ہے, اب کچھ روپیہ بچ گیا اور کمپنی کے پاس دوسری کوئی شکل نہیں ہے اس روپیے کو لگانے کی, تو انہوں نے کسی بینک کو دے دیا اور بینک نے اس کا ان کو سود دیا جو مال حلال میں مخلوط ہو گیا, اور یہ کم مقدار میں ہے. مال مخلوط میں اکثر حلال ہو تو اس کا استعمال کی گنجائش ہے, یہ بھی گنجائشیں ہیں. یہ سارے جو مسائل ہیں وہ داغے ہیں, کس وقت ٹوٹ جائے جو کچھ ہو رہا ہے. اس لیے شیئرز میں اپنا روپیہ لگانا یہ تھوڑا خطرے والا ہے. مختلف طریقوں سے وہاں بہت سارے خطرے آتے ہیں, لیکن اس پر یہ اشکال رہتا ہے کہ کوئی شخص مال مخلوط میں سے ہدیہ دے اور حرام حصہ اس مال مخلوط میں کم ہو تو ہدیہ لینا اس لیے جائز ہے کہ یہ سمجھا جائے گا کہ یہ حلال میں سے دے رہا ہے. لیکن کمپنی کے نفع کی صورت تو اس سے مختلف ہے, اس لیے کہ کمپنی کو جتنی مدات سے آمدنی حاصل ہوئی ہر مد کی آمدنی کا ایک متناسب حصہ اس نفع میں شامل ہے, لہذا سود کا ایک متناسب حصہ بھی نفع میں شامل ہے. اس لیے یہ سمجھا جائے کہ کمپنی نے 1 کروڑ روپیہ نفع کمایا مثال کے طور پر, تو اس میں 10-15 لاکھ روپئے یقیناً ایسے ہوں گے جو وہ کمپنی بینک کو جو اس نے رقم دی ہے اور اس کا سود اس کو ملا ہو. اگر کمپنی کی آمدنی کا 10% حصہ سودی اکاؤنٹ سے حاصل ہوا ہے تو آسان ہے کہ آپ بھی یہ کر لیجئے کہ آپ کو جو نفع ملے گا اس کا 10% حصہ آپ بغیر ثواب کی نیت کے کسی غریب کو دے دیجئے تاکہ یہ نفع میں اطمینان ہو جائے. لہذا نفع کا جتنا حصہ سودی ہے اس کا بلا نیت ثواب صدقہ کرنا لازمی ہے. یہ بات کہ آمدنی کا کتنا حصہ سود ہے کمپنی کی انکم اسٹیٹمنٹ سے معلوم ہو جاتا ہے. اگر اس میں اس کی وضاحت نہ ہو تو کمپنی کے ذمہ داران سے بھی معلوم کر سکتے ہیں, اور تھوڑا کچھ زیادہ ہی دینا ہوگا وہ جتنا کہے اس سے, تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے. کمائی کا مسئلہ ہے. خلاصہ ہے کہ کسی کمپنی کے شیئر کی خرید و فروخت کی 4 شرطیں حضرت مولانا ذکر فرما رہے ہیں. کمپنی کا اصل کاروبار حلال ہو, یہ سب سے بنیادی ہے. قیمت اسمیہ سے کم و بیش پر بیچنے کے لیے ضروری ہے کہ کمپنی کے اثاثے صرف نقد کی شکل میں نہ ہو, اس لیے کہ نقد کا مقابلہ کرے گا تو دونوں برابر مقابلے میں ہوں گے. 8 روپئے کے بدلے میں 10 روپئے 2 روپئے زائد ہوں گے. اور جب کمپنی کے اندر سیال مادہ اس کے کیش کے علاوہ مشینری وغیرہ دوسری سب چیزیں ہو گئی تو وہی سیف محلہ والے مسئلے پر عمل کرتے ہوئے اس طرح جائز ہوگا. یہ احناف کے یہاں ہے. سود کے خلاف آواز اٹھائے, مولانا نے یہ بھی فرمایا, لیکن آواز سے کچھ نہیں ہوتا ہے. کمپنی کی آمدنی میں سود شامل ہو تو نفع کی اتنی مقدار صدقہ کر دو. یہ احتیاطی طور پر ہے, یقیناً یہ بھی کر سکتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و